अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये है नए नवेले जोड़े की तस्वीर। आज से पूरे 1.5 साल पहले सबूर है लड़की का नाम और हमजा है लड़के का नाम। ये मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं थी, ये शादी एक लव मैरिज थी। पहले साल अल्लाह ताला ने शादी के फौरन बाद गोद भरी और बेटे जैसी नेमत से नवाजा। इस टाइम ये बेटा 5 माह का है। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है कि अचानक से 10 मई की रात को 2:30 बजे यानी 2:30 पर जब गहरी नींद लोग सो रहे होते हैं, इसी तरह हमजा भी सो रहा था। सबूर क्या करती है, किचन से छुरी उठाकर लाई और अपने मियाँ पर वार पे वार करने के बाद अपना बेटा उठाया गोद में और फरार हो गई। इसने कोई कमी न छोड़ी मारने में, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हमजा की जान तो बच गई, मगर हमजा की हालत सीरियस है और हॉस्पिटल में है, दाखिल है आईसीयू में। 1.5 साल की शादी और पसंद की शादी और फिर महबूबा बीवी और फिर महबूब शौहर को वार पे वार करे, ये समझ नहीं आता। बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि क्या अब बुरा लगने लग गया था शौहर, क्या कोई नया जिंदगी में आ गया, क्या किसी के कहने पर किया, मामला क्या है। लाहौर का यह अफसोसनाक वाकया पेश आया अंदरून लोहारी गेट में। मोहम्मद जब्बार बट हैं घर के सरबराह। इनका बेटा है, नाम है हमजा बट। बेटे का 28 साल उम्र है, खूबसूरत नौजवान है। सबूर है लड़की का नाम और ये स्कूल टीचर है। स्कूल आते जाते नजर पड़ गई हमजा की सबूर पर और फिर ऐसी पड़ी कि हटी नहीं, क्योंकि सबूर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी और चीजों को कैरी भी बहुत अच्छे से करती थी। हुसन का पैकर। हुआ क्या, अब इसे ये स्टॉक करने लगा। जिस टाइम इसने स्कूल जाना है, टाइमिंग्स पता की, रास्ते में खड़ा है। जब इसने वापस आना है, रास्ते में खड़ा है। और फिर इस तरह से पूरा प्रॉपर इसको स्टॉक किया, फुल टाइम स्टॉक किया। सब समझ आ रही है सबूर को भी और वो एंजॉय कर रही है। और फिर कुछ दिनों के बाद सबूर एक ग्रीन सिग्नल देती है प्यारी सी मुस्कुराहट से। और फिर उसके बाद हुआ ये कि सबूर और हमजा के नंबर्स एक्सचेंज हुए। फिर गुड मॉर्निंग भी हुआ, गुड नाइट भी हुआ, चैट्स भी हुई, कॉल्स भी हुई, मुलाकातें भी हुई, गिफ्ट सैंपल्स भी आए और बहुत कुछ ये सिलसिला चलता रहा। आशिकी माशूकी फुल पीक पे। हमजा कुछ महीनों के बाद ये कहता है सबूर से, मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ, बताओ किस दिन भेजूं। सबूर कहती जब मर्जी भेजो। हमजा अपने वालिदैन को भेजता है सबूर के वालिदैन से रिश्ता मांगने। वो आते हैं, बाकायदा रिश्ता मांगते हैं, अपने बेटे के बारे में बताते हैं। घर वाले कहते हैं कि हम आपको सोच के बताएंगे। उनके जाने के बाद मशवरा होता है और फिर सबूर के वालिदैन ये टाइम लेते हैं कि जी हम आपके घर आना चाहते हैं। टाइम दिया जाता है, आते हैं। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को ओके करती हैं, पसंद करती हैं, रजामंदी का इजहार करती हैं और दुआ करती हैं। 2025 के आगाज में ये शादी हो गई। अब लव मैरिज के बाद यानी जब मैरिड लाइफ का आगाज हुआ तो हमजा ने अपनी बेगम को अलग सेपरेट घर में रखा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नहीं, और बहुत अच्छा लाइफ का आगाज हुआ। पहला साल बहुत खुशियों वाला, बेटे की पैदाइश और खुशियां। अब सबूर जो है कुछ अरसे के बाद घर के खर्चे पर लड़ने लग गई है। खर्चा कम है, खर्चा और चाहिए, इसमें पूरा नहीं पड़ता, मैं किससे कहूँ। कहता है देखो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कमा सकूं, तुम्हें आसानियां दे सकूं, लेकिन फिलहाल जो मुल्की हालात हैं, लोगों को तो नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी है। 1500 से 2000 बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ, इसमें गुजारा करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। सबूर बजाय इसके कहने के हाँ अल्लाह बेहतर करेगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, साथी का तो यही काम है। लेकिन यहाँ क्या होता है, सबूर कहती है अच्छा मैं गुजारा करूं, ना तुमने मुझे प्यारा घर दिया, ना तुमने मुझे प्यारी लाइफ दी, ना नौकर ना चाकर। मैं यहाँ पर रुलने तो नहीं आई थी हमजा। तुमसे शादी करने के बाद मतलब ये था कि तुम मुझे बहुत हसीन खूबसूरत लाइफ दोगे और तुमने तो मुझे रोल दिया है, जलील कर दिया है। हमजा और परेशान, ये कैसी बातें करती है। होता ये है कि हमजा जो है वो समझने लगा कि नहीं ये बात नहीं है, बात कुछ और है। ये लड़की ऐसी है नहीं जो बोल रही है, वो इसकी जबान नहीं, इसकी बोली नहीं, खुशबू कोई और है। वो क्या है, खोज में पड़ गया। अब तो ये झगड़ा होता था रोज, लेकिन एक दिन
لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ صبور نے کہا طلاق دو مجھے۔ حمزہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، یہ باز نہ آئی اور پھر زوردار تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ جھگڑے تماشے اپنی جگہ، طلاق کا لفظ تم منہ پر لائی تو لائی کیسے؟ ایک بیٹے کی ماں ہو تم، میں اس کا باپ ہوں، تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ صبور نے یہ کہا کہ حمزہ آج تو تم نے ہاتھ ہی اٹھا لیا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، تمہارا راستہ وہ میرا وہ، تم اتنے گندے انسان ہو، گھٹیا انسان ہو کہ تم نے ہاتھ اٹھا لیا مجھ پر۔ حمزہ نے اس کو بہت کہا غصے میں کہ تم غلط باتیں کر رہی ہو، یہ لفظ غلط ہے۔ اس نے کیا کیا، جذباتی ہو کے پاس ڈرا میں جو گولیوں کا پتا پورا پڑا تھا پورے کا پورا اٹھایا، کھا گئی۔ حمزہ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا، ہاسپٹل لے جا کے چیک اپ کروایا تو ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے کہا کہ فوراً سٹمک کو واش کرنا ہوگا۔ سٹمک واش ہوا اور خدا خدا کر کے اس کی جان بچ گئی۔ حمزہ تو اس کو پرانا جانتا تھا، اس کی عادات، چوائسز، لائکس ڈس لائکس سب سے واقف تھا، اس کھوج میں لگا رہا۔ نہیں کوئی بات ہے، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جو میں نے پسند کی تھی، جو میری بیوی تھی، مسئلہ خرچہ نہیں ہے، مسئلہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کو پٹی پڑھا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اور میں اس کو برا لگنے لگا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ گھر آیا روٹین کے مطابق تو صبور نے کہا کہ میرا موبائل گر گیا ہے پانی کے اندر اور خراب ہو گیا ہے، تو اس کو ٹھیک تو کرا دو۔ کہتا لاؤ پکڑاؤ۔ موبائل پکڑا اور ان کے گھر کے بالکل قریب میں ایک دکان ہے موبائلوں کی، وہاں پہ جا کے موبائل والے سے کہا کہ یار یہ پانی میں گر گیا۔ اس نے کہا کہ آپ دے جائیں، میں کر دوں گا، شام کو پکڑ لینا۔ کہتا اوکے۔ واپس آیا اور بتایا کہ یہ دکاندار کو دے آئی ہوں پاس والے، وہ کہتا ہے شام تک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر حمزہ کام پہ چلا گیا۔ یہ حمزہ نکلا، پیچھے نکلی صبور اور دکان پہ چلے گئی۔ 2 گھنٹوں کے بعد دکاندار تو جانتا تھا کہ حمزہ کی بیگم ہے، کہنے لگی بھائی موبائل ہو گیا؟ کہتا جی باجی وہ تو میں نے اسی ٹائم کر دیا تھا، آپ لے جائیں۔ یہ لے کے آ گئی گھر۔ شام کو حمزہ کام سے جب واپس آیا اور پھر آ کر دکان پر گیا، اس نے کہا یار موبائل دے دے، ہو گیا؟ تو کہتا وہ تو باجی لے گئی تھی، گھنٹے بعد میں نے کر دیا تھا تو باجی 2 گھنٹوں کے اندر اندر لے گئی۔ اب جناب حمزہ کو جو شک تھا نا وہ 100% شور اور مضبوط ہو گیا کہ نہیں، اس موبائل میں ایسا کیا تھا جو اس کو ڈر پڑ گیا تھا کہ کہیں حمزہ دیکھ نہ لے۔ اس موبائل میں ایسا کیا تھا کہ موبائل کے بغیر گھنٹہ نہیں نکلا اور بھاگ کے لے آئی واپس، کچھ ہے اس میں اور یہ کسی سے رابطے میں ہے۔ گھر آیا، صبور سے پوچھا کہ صبور تم موبائل لے آئی؟ جی میں لے آئی۔ کیوں، ایسا کیا تھا موبائل میں جو تم شام تک صبر ہی نہ کر سکی؟ آئی جانا تھا، میں نے لے ہی آنا تھا، تم 2 گھنٹوں کے اندر اندر بھاگی اور لے کر آئی ہو موبائل۔ بتاؤ تو صحیح موبائل میں کیا ہے، نام بتا دو جس سے باتیں کرتی ہو، اصل پرابلم ہے جو تمہارا، جس لیے مجھ سے طلاق مانگتی ہو، جس لیے میں تمہیں برا لگتا ہوں، جو تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے۔ کہتی اچھا یعنی میں بد کردار ہوں، یہ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا حمزہ، ختم کرو۔ پہلے تم نے ہاتھ اٹھایا، اب تم میرے کریکٹر پر الزام لگا رہے ہو کہ میں گندی ہوں یا میں بد کردار ہوں، فارغ کرو مجھے، میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ یہ کیا کہتا ہے؟ صبور کان کھول کے سنو، طلاق تمہیں آج اور باقی ساری زندگی کبھی بھی میں نہیں دوں گا، یہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لو۔ رات کے 2 بج گئے، جھگڑا جاری جاری جاری۔ حمزہ تھک ہار کے اپنے بستر پر گرنے کو تھا کہ فوراً سے اس نے موبائل پکڑا اور اپنے والد صاحب کو کال کر کے کہا آ جائیں، میری تو بس ہو گئی ہے، سارا دن کام کروں، راتوں کو اس کے جھگڑے ہیں، سمجھائیں اس کو آگے، طلاق مانگ رہی ہے مجھ سے بار بار۔ اب چونکہ یہ بے ہوشی کے عالم میں غنودگی، تھکن سے چور بستر پر گر گیا تو اس کی تو آنکھ لگ گئی غنودگی میں۔ صبور کیا کرتی ہے، ایسا کوئی جن اس عورت کے اندر آیا ہوا ہے، بھاگی کچن میں جا کے چھری اٹھا کے لائی، 1 2 3 وار کیے۔ وہ بیچارہ تھکن سے چور دماغی طور پر ہل گیا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ بیچارہ آگے سے اس کو روک ہی نہ سکا اور بے سدھ پڑا رہا چونکہ آلریڈی غنودگی میں تھا۔ صبور نے یہ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو گود میں لیا، فرار۔ اتنے میں والد اپنی بیگم کے ساتھ یعنی والد والدہ آ گئے حمزہ کے گھر۔ آ کر دیکھا ہے حمزہ بستر پہ گرا ہوا ہے، وہیں پر 15 کو کال کی اور پھر حمزہ کو ہاسپٹل سب سے پہلے شفٹ کیا اور پھر ہاسپٹل میں جا کر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا اور یہ ICU میں اس ٹائم بھی ایڈمٹ ہے، سیریس کنڈیشن میں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی۔ چونکہ یہ MLC کیس ہے، پولیس بھی وہاں موجود ہے، تو پولیس حمزہ سے ذرا سٹیبل ہوا جب سٹیٹمنٹ لینے آئی اور کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حمزہ نے جواب یہ دیا کہ میری بیوی کا کسی کے ساتھ یقیناً تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مجھ سے لڑتی ہے، طلاق مانگتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس سے ہے لیکن ہے ضرور۔ اور پھر موبائل والی بات بھی بتائی، اس کے موبائل میں کچھ ایسا ہے جہاں یہ بہت زیادہ انوالو ہے۔ میں جب طلاق اس کو نہیں دے رہا ہوں تو پھر اس نے آگے سے ریئیکشن میں یہ کیا ہے
کہ میں آج ادھر پڑا ہوں۔ تھانے میں ایک پرچہ درج کر لیا گیا محمد جابر صاحب کی مدعیت میں، جو کہ والد ہیں، اور یہ مقدمہ نامزد مقدمہ ملزمہ صبور جو کہ بیوی ہے حمزہ کی اور بہو ہے جابر صاحب کی، اس کا نام لکھا گیا ہے اور دفعات لگائی گئی ہیں 324 اقدام۔ اب ملزمہ ہے اس ٹائم پری اریسٹ بیل پر، اس لیے پولیس گرفتار کر نہیں سکتی۔ حمزہ ہے اس ٹائم بھی ہاسپٹل میں آئی سی یو میں اور علاج جاری ہے اور بہت دکھی اور پریشان، ایک جسمانی تکلیف، ایک ذہنی تکلیف، ایک دلی تکلیف۔ مطالبہ یہ کرتا ہے کہ میری بیوی کو گرفتار کر کے تفتیش کی جائے اور پوچھا جائے کہ کون ہے وہ لڑکا جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، جس کے کہنے پر اس نے مجھے مارنا چاہا۔ یہ سٹیٹمنٹ اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے اس کیس کی ڈیٹیلز۔ تہمینہ شیخ کا میسج۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ انسان سے جانور جب بنتا ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حاوی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جانور کون بن رہا ہے؟ بیوی۔ بدبخت ہوتی ہیں وہ بیویاں جو اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں۔ یقین کیجئے میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات کر رہی ہوں، آج چھری ماری بچ گیا، ہمیشہ نہیں بچے گا۔ اب جو بار ہوگا نا، اگر تو مجھے لگ رہا ہے سچویشن کے مطابق کہ اس کو ترس آ جائے گا اور اس نے پھر بیگم کو رکھ لینا ہے اپنی، لیکن رکھنے کے بعد حمزہ اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھنا، اور یہ آپ کو میں ایڈوانس بتا رہی ہوں، اس عورت نے اگلی مرتبہ اگر وار کیا تو چھوڑے گی نہیں زندہ، پکا وار کرے گی۔ تو اگر تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان کو رکھنا ہے، جو بھی ہے وہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن ہوتا اس طرح کے کیسز میں ایسا ہی ہے۔ تھینک یو۔